السلام علیکم ڈیئر اسپائرنٹس. آج ہم جو ہے لیکچر نمبر 10 میں بات کریں گے حج کے اوپر. یہ پلرز آف اسلام میں سے ہمارا لاسٹ ہوگا. اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ پہ انشاءاللہ سوئچ کریں گے. اس میں سب سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا دوں گا. اس کے بعد اس کی ہسٹری اینڈ آفٹر ورڈز پھر ہم اس میں جو اسلام نے ریفارمز کی ہیں حج میں اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اسی طرح پھر سگنیفیکنس آ جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ موسٹلی کوسچن سگنیفیکنس یا امپورٹنس پہ آتا ہے. تو سگنیفیکنس اس کی دیکھیں گے قرآن اور حدیث کے پرسپیکٹیو سے. پھر اس کا اوور ویو کریں گے ایک حج کی ایکٹیویٹیز کا، جس کو ہم مناسک حج کہتے ہیں. اس میں کچھ اوبلیگیٹری ہیں، کچھ نان اوبلیگیٹری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لائف میں پرفارم کر کے بھی دکھایا ہے. اس کے بعد امپیکٹ دیکھیں گے انڈیویجول کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے، اور کلیکٹیو لائف میں کلیکٹیولی سوسائٹی کے اوپر اوورآل کیا امپیکٹ پڑتا ہے. اور اس کا کوسچن بھی پاسٹ میں آ چکے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کریں گے. اور اینڈ پہ پھر میں ریفرنسز ایڈ کر دوں گا، وہ جو حدیث اور قرآن کے حوالے سے پرٹیکولرلی ہم سگنیفیکنس یا امپورٹنس کے حوالے سے جو ٹچ کریں گے وہ اینڈ پہ انشاءاللہ میں اسکرین شاٹس ایڈ کر دوں گا. آپ ان کو ایز اٹ از آپ ان کے اسکرین شاٹس لے کے سیو کر سکیں گے. سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن سے، اس کے تعارف سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ کچھ فاؤنڈیشن سٹونز ہوتے ہیں کسی بھی آئیڈیالوجی کی بیس پرووائڈ کرنے کے لیے اور اس کے پریکٹیکل اسپیکٹ کو بیس پرووائڈ کرنے کے لیے. تو اسی طرح اسلام میں بھی جو بیسک پلرز ہیں، فاؤنڈیشن سٹونز ہیں، اس میں سے حج جو ہے ایک پلر ہے، بیسک پلر ہے. اسلام سے پہلے بھی، یعنی اسلام سے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ جو ہے نا حج کے لیے آیا کرتے تھے، اور انبیاء کے پہلے والے انبیاء کے ٹائم سے یہ چلا آ رہا ہے. اس کے حوالے سے ہسٹری میں جب میں آؤں گا تو تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا. اس کو آپ پلگرمیج ٹو مکہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے. زائرین اور حج کرنے والے لوگ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے ٹائم سے. پھر اللہ کے نبی کی سیرت سے، اللہ کے نبی کی لائف سے بھی ہمیں اس کی اگزامپل ملتی ہے. آپ کبھی عمرہ کرنے تشریف لے جا رہے ہیں تو کبھی آپ پھر حج کے لیے جا رہے ہیں. لاسٹ آپ نے جب وزٹ کیا تھا تو وہ حج کا وزٹ ہی تھا جس میں پھر آپ نے خطبہ دیا تھا اپنا. تو ظاہر پروفٹ کی سیرت سے بھی ہمیں اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں. پھر اسی طرح اوورآل جو یہ حج ہے بیسیکلی یہ کلیکٹیو سبمیشن ہے. جیسے نماز ہے، یا نماز تو چلو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کلیکٹیو کا پارٹ آ جاتا ہے، لیکن کچھ ایکٹیویٹیز ایسے ہوتے ہیں جو پیورلی انٹائرلی آپ کی سیپریشن میں آپ پرفارم. جیسے آپ روزہ ہے، اب کسی کو نہیں پتا آپ نے رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا، یا آپ سچ بول رہے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن حج پہ گئے ہوئے تو آپ یہ ایک بڑی پریکٹیکلی اور سب کو نظر آنے والی ایکٹیویٹی ہے. تو یہ کلیکٹیو سبمیشن ہے. اللہ کے سامنے اللہ کے سپاہی بن کے پیش ہونا ہوتا ہے، اور سرٹن طرح کی سیکریفائسز ہیں اس میں. آپ کی مال کی ہے، جان کی ہے، آپ اپنے بہن بھائی، والدین، بچوں کو سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کی بتائی ہوئی اس کی طرف سے آپ کو جو بھی گائیڈنس دی گئی ہے وہ پرٹیکولر ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ود ان اے اسٹیپولیٹڈ ٹائم ڈیٹ اور ایک سرٹن سیکوینس کے ساتھ. اچھا جی، اب اس کی ڈیفینیشن اور بریف ہسٹری پہ بات کرتے ہیں. اینڈ بفور گوئنگ انٹو ڈیٹیلز میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ میں نے ملٹیپل سورسز سے، اگین اس کو بھی ملٹیپل سورسز سے میں نے کور کیا ہے. اس میں پرٹیکولرلی سید ابو العلا مودودی کے خطبات ہیں، سرمنز ہیں ان کے، جو حج کے حوالے سے انہوں نے بڑے ڈیٹیل میں دیے تھے اور وہ پھر بعد میں پبلش بھی ہوئے، وہ ہے، اس سے ہیلپ لی ہے. اسی طرح خطبات بہاولپور ہے ڈاکٹر حمید اللہ کی، اس سے بھی ہیلپ لی ہے. اور کچھ تھوڑی بہت ہیلپ جو ہے نا باقی جو آپ کی الرحیق المختوم اور اس طرح کی ڈیفرنٹ بکس سے اس کو مطلب کمولیٹیولی اس کا کانٹینٹ میں نے جو ہے نا وہ فیچ کیا اور اس کو تیار کیا. تو یہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ انشاءاللہ یہ اتھینٹک سورسز سے ہی ہے. تو سب سے پہلے اس کا میننگ بات کر لیں، اس کے ڈکشنری میننگ کی بات کر لیں. تو اس کا جو ہے ڈیسائیڈ ٹو ایکٹ، یعنی ارادہ کرنا یا قصد کرنا. قصد کرنا بھی بیسیکلی وہ ارادہ کرنے کو ہی کہتے ہیں. ارادہ کرنا، ٹو ڈو سم تھنگ یا ٹو ڈو سم ایکٹ، ٹو پرفارم سم ایکٹ. حج کا جو ایک ڈکشنری میننگ ہے وہ یہی ہے، آپ کا ارادہ کرنا یا قصد کرنا. اور اگر ہم اس کو پراپر ڈیفائن کریں اسلامک کانٹیکسٹ میں تو پھر اس کا یہ بنے گا کہ آپ بیت اللہ کو وزٹ کریں ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں، اور کچھ پرٹیکولر ایکٹیویٹیز پرفارم کریں ایک سرٹن سیکوینس کے ساتھ، جو کہ ظاہر اللہ کی بتائی ہوئی سیکوینس ہے اللہ کے نبی کے تھرو. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ جو خانہ کعبہ ہے، یعنی جس کے اراؤنڈ جا کے آپ وہ سرکمبولیشن، آپ طواف پر پرفارم کرتے ہیں اور حج کے لیے آپ وہاں پہ جاتے ہیں مکہ میں، وہاں پہ جو خانہ کعبہ ہے یہ جو بیسیکلی ایز پر ڈاکٹر حمید اللہ، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب
خطبات بہاولپور میں مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی بیت المعمور ہے، ساتویں آسمان پہ، یعنی اللہ کے عرش پہ کہہ لیں یا جہاں پہ بھی بیت المعمور ہے، اسی کا ایک کائنڈ آف پروٹوٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا ریکویسٹ کی تھی کہ جس طرح کا ساتویں آسمان پہ یا جس طرح کا اوپر آسمانوں پہ آپ کی اس کے لیے طواف کے لیے جو کہ فرشتے پرفارم کرتے ہیں، جس طرح کا وہاں پہ ایک وہ آپ کا ایک کائنڈ آف گھر ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ کا ایک مطلب سمبولک آپ کہیں گے، ظاہر ہے، تو اسی طرح کا یہاں پہ زمین پہ بھی، تو پھر یہ ظاہر ہے پھر موجود تھا، پھر طوفان نوح میں تباہ ہو گیا اس کا مطلب اس کی بلڈنگ وغیرہ، اور وہ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ جا کے اس کو وہ کر کے اور پھر سے تو دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا تھا۔ پھر ظاہر ہے چلا آ رہا تھا سنس دین، جو ہے نا لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ آپ کو شاید یاد ہو، قرآن مجید میں پڑھا ہو کہ دعا وغیرہ بھی کچھ پرفارم کی تھی مکہ کے لیے اور اس علاقے کے لیے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ کوئی مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی چیز نہیں ہے، یہ پہلے سے انبیاء اس کو جو ہے نا وہ مرکز کے طور پہ وہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو جب ریبلڈ کیا تھا تو پراپر دعا بھی کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو۔ تو ظاہر ہے یہ جو پیگنز کا ایرا ہے، مشرکین مکہ کا جو ٹائم ہے، اس دوران بھی حج ہوا کرتا تھا، لیکن ایسے فار ایگزامپل بڑی عجیب و غریب سی حرکتیں تھیں، ننگے طواف کر رہے ہیں گھروں میں، جو ہے نا فرنٹ ڈور سے آنا جانا نہیں ہے، اور اس طرح کی عجیب عجیب ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام نے آ کے پھر یہ ساری جو ہے نا وہ ان کو ڈیل کیا، ان کو ٹھیک کیا، ان کو ایکچول فارم جو ان کی پیور ریفائنڈ فارم تھی اس میں اس کو جو ہے نا ریہیبلیٹیٹ کیا۔ ریفارمز کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے پہلے جو ہے نا وہ آپ سامان سفر حج کے لیے جب آتے آپ سامان سفر نہیں لے آ سکتے تھے، آپ کے پاس جو توشہ خانہ ہے یا آپ جس کو بیگیج یا لگیج بول لیں یا زاد راہ کہہ لیں، تو یہ ایک بڑی عجیب سی مطلب یہ کامن سینس کے اگینسٹ ہے، نیچر کے اگینسٹ ہے، ہر لحاظ سے یہ بالکل ایک آکورڈ سی انہوں نے روایت بنا رکھی تھی پیگنز آف مکہ نے۔ تو یہ ختم کی کہ آپ اپنا پراپر زاد راہ یا اپنا سامان ضرور لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے رسپیکٹ اینڈ سینکٹیٹی اس کی جو ہے نا وہ آپ نے بحال کی۔ آپ سے پہلے جو ہے نا پتنی خون لگاتے تھے اور عجیب طرح سے آپ کو یاد ہو کہ سرکم ایمبولیشن جو پرفارم کرتے تھے، یعنی طواف وغیرہ وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ٹریڈ کی ایکٹیویٹی نہیں، آپ جی ٹریڈ نہیں پرفارم کر سکتے، یعنی آپ اگر حج کے لیے آئیں تو آپ اور کوئی اس طرح کی ٹریڈ، ظاہر ہے وہ ان کے قریش مکہ کے اپنے فائدے کی بات تھی اس لیے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام نے بھی یہ کہا کہ ایکچول آپ کا پرپس ٹریڈ نہ ہو، لیکن وہ جو ایسے مطلب ساتھ میں جیسے پیرالل ایکٹیویٹی کے طور پہ اگر آپ ٹریڈ بھی کر لیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی اتنا ایشو والی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ ٹریڈ کے پرپس سے نہ آئیں حج کرنے کے پرپس سے آئیں اور ساتھ ٹریڈ کر لیں، دیٹس اوکے۔ تو یہ اسی طرح اور اگنورنٹ کلچر تھا ان کے ہاں، بڑی عجیب پریکٹسز ہوتی تھی، مقابلے ہو رہے ہیں جی، شعر و شاعری کے مقابلے ہو رہے ہیں، اس کے اگینسٹ اسلام نے کہا کہ نہیں جی آپ نے تلبیحات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیسفل جگہ کوئی مطلب پیس کی جب وہ چاہتے تھے تو حرمت کے مہینے وائلیٹ کر لیتے یا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے وہاں کا پیس وغیرہ بھی ڈسٹارٹ کرتے رہتے تھے۔ اسلام نے میقات یعنی پراپر ایک جگہ مقرر کر دی کہ یہاں سے باہر سے آنے والے یہاں سے جو ہے نا وہ پراپر احرام باندھ کے ایک پراپر یونیفارم کے ساتھ جو ہے نا وہ حج پرفارم کرنے کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ کے گھر پہ۔ تو یہ کچھ بیسک تھوڑی سی میں نے ریفارمز کو ٹچ دے دیا، کیونکہ ظاہر ہے اس کا مین پارٹ نہیں ہے آپ کے ٹاپک کا، تو اس لیے اس کو بریفلی ٹچ کر رہا ہوں۔ مین پارٹ وہ یہی پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے حوالے سے اس کے امپیکٹس بتائیں، اس کی اور اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کریں۔ اچھا، اس کی جو سگنیفیکنس ہے یا امپورٹنس ہے حج کی ایز پر قرآن اینڈ حدیث، اس کے حوالے سے سلائڈس تو میں بالکل اینڈ پہ اٹیچ کر دوں گا، لیکن یہ بتاتا جاؤں آپ کو کہ اس کو قرآن میں اور اللہ کے نبی کی احادیث میں بہت زیادہ اس پہ ایمفسس ہے، آپ نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور اللہ نے ظاہر قرآن کے تھرو بھی ہم تک یہ جو ہے نا اس کے حوالے سے احکامات، فار ایگزامپل اس کے حوالے سے کچھ شرعی احکامات آپ کو سورۃ المائدہ میں بھی ملیں گے، اور اسی طرح باقی اوورآل پورے قرآن میں بھی اس کا آپ کو ریکرنٹ ذکر ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ان کی مین ایکٹیویٹیز اور ان کی جو ڈیوریشن وغیرہ یہ بھی آپ کو قرآن سے آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ ہاں سیکوینس اور باقی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں، جو نٹی گریٹیز ہوتی ہیں، وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں مل جاتی ہیں، آپ نے پرفارم کر کے دکھایا ایک بار لائف میں، تو وہ پھر ڈیٹیلز اس سے فل ہو جاتی ہیں، جو ڈیٹیل کا گیپ تھا وہ اس سے فل ہو جاتا ہے، اور مین چیزیں قرآن سے ہمیں مل جاتی ہیں۔
تو اس کی پریکٹس جو ہے نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی کافی مطلب اس کی پریکٹسز اور ان کے اندر ایک دلی طور پہ اور ایک ایمانی طور پہ آپ کا پریزنٹ ہونا، اس کے اوپر کافی زور دیا ہے. پراپر جو ریفرنسز ہیں وہ میں اینڈ پہ آپ کو وہ اٹیچ کر رہا ہوں، تو وہ آپ وہاں سے سن کے جو ہے نا آپ ان کے اسکرین شاٹس پڑھ کے ان کے اسکرین شاٹس لے کے رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. ویری بریفلی ہم جو ہے نا ایکٹیویٹیز آف حج کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جن کو ہم مناسک حج کہتے ہیں. ان میں ظاہر ایک خاص سیکوینس ہوتی ہے، اور ان میں سے کچھ بہت اوبلیگیٹری نیچر کی ہیں جس کے بغیر آپ کا حج ہی نہیں ہوگا، اور کچھ ذرا جو ہے نا کمپلیمنٹری ہیں، وہ اچھی بات ہے کر لیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو واجبات ہیں، یعنی اگر وہ سکپ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو دم یعنی قربانی دینا لازم ہوتی ہے. تو اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ میقات اور وہ احرام باندھنا، میقات پہ پہنچ کے آپ کو احرام باندھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کا طواف کرنا، سرکم ایمبولیشن، اور اسی طرح صحیح وہ جو صفا مربع کے اراؤنڈ آپ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں. وقوف عرفات اسی طرح وہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. انفیکٹ کہا جائے تو دو ایکٹیویٹیز بڑی بیسک نیچر کی ہیں، ایک طواف اور ایک وقوف عرفات. باقی ان میں سے موسٹلی جو ہے نا وہ کچھ واجبات میں آ جاتی ہیں اور کچھ ویسے کمپلیمنٹری نیچر کی ہیں. تو اسی طرح مزدلفہ میں پھر قیام کرنا ہوتا ہے اوور نائٹ. ڈیول کو جو سٹوننگ ہوتی ہے مینا میں، رمی جمرات جس کو آپ کہتے ہیں. اسی طرح پھر آپ کے پاس مینا میں قیام ہوتا ہے، اور اگین وہ آپ نے سٹوننگ کرنی ہوتی ہے، اور پھر آپ کا لاسٹ جو فیئر سرکم ایمبولیشن طواف ہوتا ہے. اب اس میں جو اسلامک جو فقہ ہیں، ڈفرینٹ فقہ میں تھوڑی تھوڑی ان میں ویریشن ہے، بٹ ان سے اس سے کوئی حرج نہیں. اسلام کی یہ جو بیسک ایکٹیویٹی ہے، جیسے نماز میں کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، اور اس طرح کی اور تھوڑا تھوڑا فرق کے ساتھ، لیکن ہر کسی کو پتہ ہے سجدہ کب ہے اور رکوع کب ہے اور وہ ساری چیزیں، اور سجدے دو ہے اور وہ سارا کچھ، وہ چیزیں انٹیکٹ ہیں، اس کی ایسنس انٹیکٹ ہے. باقی تھوڑا بہت کوئی دعا مانگ لیتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیتا ہے، کوئی ویسے دعا مانگ رہا ہوتا ہے کوئی. تو اس طرح سے یہ بیسک ایسنس انٹیکٹ ہے حج کی. بٹ ظاہر ہے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس میں تھوڑا تھوڑا سا مائنر سا فرق ہے. میں ایک اسکول آف تھاٹ کی تھوڑی سی آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ ان کے نزدیک جو ہے نا آپ کے لیے احرام باندھنا، یعنی اس کے ساتھ اس کی نیت اور اس کے لیے تلبیحات کا پڑھنا، یہ ضروری پارٹ ہے. پھر اسی طرح وقوف عرفات، یعنی آپ کا عرفات میں جو ہے نا وہ اسٹے کرنا، بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہو، بھلے آپ ایون 1 منٹ کے لیے بھی ہو. یہ بیسیکلی 9 ذی الحج کو آپ جو ہے نا ظہر سے لے کر 10 ذی الحج کی فجر تک آپ جو ہے نا کسی ٹائم بھی یہ پرفارم کر سکتے ہیں وقوف عرفات. پھر اسی طرح طواف زیارت ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ایک طرح سے کہہ لیں کہ فرض طواف ہے، طواف الافاضہ بھی کہتے ہیں اس کو. اچھا، اور ظاہر ان میں پھر ترتیب بھی لازمی ہے، آپ ان کی ترتیب اپنی مرضی سے وہ نہیں کر سکتے، تو ترتیب کے حساب سے ہوگا. اس کی کچھ واجبات بھی بتا دیتا ہوں، ویسے تو 9-10 واجبات کیٹیگرائز کی جاتی ہیں. ان میں سے کچھ میں بتا دیتا ہوں، جیسے وقوف مزدلفہ ہے، سعی ہے، رمی جمرات ہے، قربانی کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے چلیں اور باقی بھی بتا ہی دوں. اور تھی آپ کی طواف وداع ہے. ہاں، بال کٹوانا، جس کو قصر کروانا یا بال کٹوانا یا حلق کروانا بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ایام قربانی میں طواف زیارت کرنا، باوضو طواف کرنا، یہ کچھ مطلب جو ہے نا. اسی طرح رمی اور حلق کی بھی ترتیب ہے ایک پراپر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا 2 رکعت آپ نے طواف کے دوران 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی واجبات چھوٹ جائیں تو قربانی لازم آ جاتی ہے. اس کو دم کر یعنی کہتے ہیں دم، قربانی جو ہے نا وہ لازم آ جاتی ہے. بہرحال یہ ڈیٹیل ظاہر ہے وہ ایگزام میں نہ پوچھے گا، نہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، لیکن ویسے تھوڑا سا میں نے کہا چلو آپ کو آئیڈیا ہو کہ کچھ اس کے جو ہے نا مناسک جو ہے نا وہ بڑے اوبلیگیٹری نیچر کے ہیں، کچھ ریلیٹیولی ذرا کم اس کے ہیں انٹینسٹی کے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ہے نا وہ سننا ہے، اور اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ثواب ہوگا، نہ اسکپ کر دیں تو گناہ نہیں ہے. اب اس کے امپیکٹس پہ بات کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کا تزکیہ نفس ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے. آپ نے اپنا مال، اپنا ٹائم، اپنا سارا کچھ جو ہے نا وہ چھوڑ چھاڑ کے، اور اپنا مال اور ٹائم وہ بھی آپ دے رہے ہیں، اور اپنا ایک ہول ہارٹیڈلی آپ اپنے ہر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک پرٹیکولر جگہ پہ گئے، اور چند دن آپ نے ایک پراپر لائکا سولجر، آپ نے اللہ کے سولجر کے طور پہ وہاں پہ ٹائم گزارنا ہے ود دا سینس آف رسپانسبلٹی.
تو اس سے آپ کی اپنے اندر بھی پھر ایک احساس ذمہ داری اور ایک ڈسپلن آتا ہے، ورچوسنس آتی ہے آپ کے اندر، پائٹی آتی ہے، ٹھیک ہے. آپ ادھر رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے ابسٹین کر رہے ہوتے ہیں صرف کیونکہ حج کے احکام میں وہ شامل ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نیکی اور تقوی ساتھ ساتھ پھر آپ کا بہتر ہوتا ہے، آپ سیکھتے ہیں، ادھر سے ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے بالکل پوری طرح سے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک اتنی بڑی تعداد، اتنا بڑا اجتماع ہے، اور بڑے ایک پیسفل طریقے سے اور ایک ہیوملٹی کے ساتھ اتنے دن وہ سارے ساتھ میں اکٹھے رہتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں، سارے اللہ کے لیے بھائی بھائی ہیں، اور وہ سارے ایک پیسفل طریقے سے رہتے ہیں. تو پھر یہ ایک لائف لیسن ہوتا ہے کہ آپ باقی جگہ پہ بھی تو ایسے رہ سکتے ہیں مسلمانوں میں، اور جہاں کہیں پہ بھی آپ ہوں. اللہ کی محبت ظاہر بڑھتی ہے، آپ ڈسپلن کے ساتھ ایک جگہ پہ صرف اللہ کی خاطر اور اس کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، ایک روحانی آپ کو ٹچ مل رہا ہے، اور آپ ادھر کافی دن سپینڈ کر رہے ہیں اس سے چھپے میں اور ظاہر طریقے سے اس سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے یہ ایک بڑا ایک عجیب اور ایک آپ اس کو کہیں کہ بڑا ایک روحانیت بھرا ایک کہہ سکتے ہیں کہ منظر ہوگا. آپ کے اندر عقیدت کا ایلیمنٹ آئے گا، ٹھیک ہے. آپ اور موسٹلی ہوتا ہے ویسے جو بھی جس کے اندر بھی اللہ نے کچھ تھوڑی سینس اور کامن سینس اور ایک ریزنیبلنس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ جب واپس ذرا کی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے واپس آتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے نا عقیدت کا ایلیمنٹ اور زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے. ہاں کچھ ہوتے ہیں بس جو جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، اور لائف بعد میں بھی ویسے ہی گزارتے ہیں، وہ ایک ان کے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے. اس طرح آپ کو اس میں اسی پوری ایکٹیویٹیز کے دوران بہت سارے لائف لیسنز بھی ملتے ہیں، جیسے کہ یونٹی، ڈسپلن، سیکریفائس، اور اللہ کی خوشنودی، پلیئر آف اللہ، ٹھیک ہے. آپ ایک سپاہی آف اللہ، آپ ایک سولجر آف اللہ بنتے ہیں. تو پھر جب یہ ادھر بن سکتے ہیں تو وہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہی ڈسپلن میں باقی نمازوں میں اور گھر پہ رہتے ہوئے اور مسجد میں جا کے اور وہ سارا کچھ کیوں نہیں اچیو کر سکتا یا کر سکتی، ٹھیک ہے. مورل اور اسپرچول ٹریننگ بھی ظاہر ہے ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اب اس کا جو ہے نا کلیکٹیو لائف پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دیکھیں کلیکٹیو میں ایک تو چیز ساری دنیا جو دیکھتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک پوری ہول مسلم امہ جو ہے، مسلم ورلڈ جو ہے نا وہ موبلائز ہو جاتی ہے اس دوران. ظاہر ہے یہ ایک فیز رمضان شریف سے پہلے بھی تھوڑی سی آتی ہے، لیکن اس انٹینسٹی کی نہیں ہوتی جتنی یہ حج کے ایکٹیویٹی کے اوپر آتی ہے. اس سے ظاہر ہے یونٹی اور اسٹرینتھ کا، چونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیویجول لیول پہ بہت سارے لیسنز آپ کے سیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کلیکٹیولی بھی پھر آپ کو اس حوالے سے ہیلپ کرتے ہیں سوسائٹی میں رہتے ہوئے انٹیگریٹ ہونا، یونٹی اور اسٹرینتھ اچیو کرنا زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. اس کے بعد لو اور سیکریفائس، مورل اپ گریڈیشن سوسائٹی کی، یہ ظاہر ہے اس کے انڈسپینسیبل جو آپ کو فروٹس ہیں وہ ملتے ہیں، ضروری ملیں گے اگر آپ ایک ہول ہارٹیڈلی اور پورے اچھے نیت اور ایمان کے ساتھ اگر آپ حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے آئے ہیں. تو سوسائٹی میں ایسے چند لوگ بھی ہوں تو وہ بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. ریئلٹی میں اگر ہم بات کریں آج کی سوسائٹی تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ان کے آنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو ان کے اپنے، اب ہماری سوسائٹی کا حال بھی تو اور طرح سے ہی ہے، ایک اسلامک سوسائٹی تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، اور کلچر. خیر، تو شیئرنگ ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوجر آتے ہیں تو وہ ایکسپیرینس اور ایکسپوجر شیئر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ اس سے نالج، انفارمیشن اور بہت حوالے سے ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو ہیلپ اور ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پیس کی ایک بہت بڑی موومنٹ ہے یہ دنیا کے اندر، ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ کوٹ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ یہ جب حج پہ مسلمان اتنے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اب یکدم سے جو پہلے لڑ بھیڑ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ ہے، اور اب ادھر جاتے ہیں اور اس طرح ڈیووٹیڈ ہو کے ایک دوسرے سے بھائی چارے سے اتنے دن ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور ساتھ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور بہت ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. برادرہڈ اور فریٹرنیٹی کا یعنی لیسن ملتا ہے آپ کو اس سے. اور ایکویلٹی، ظاہر ہے اب آپ کو پتہ ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو وہ والا سین ہوتا ہے. اب ادھر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی کم تر نہیں ہے، کوئی کالا نہیں ہے، کوئی لو کاسٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ بالکل ایکویلٹی ہوتی ہے. تو یہ بھی ظاہر ایک لیسن جو ہے نا وہ آپ کو اس کے ساتھ ہی ملتا ہے ایز اے فروٹ. اچھا، پاسٹ میں جو 2016 میں پرہیپس اس کا کوسچن آیا تھا اور اس میں پوچھا گیا تھا اس کے جو ہے نا روحانی، اخلاقی اور جو ہے نا وہ یعنی انفرادی سطح پر اور کلیکٹیو لیول پر اس کے جو امپیکٹس پڑتے ہیں وہ بتائیں. تو وہ اس میں ہم موسٹلی کور کر چکے ہیں اور تقریباً سوال ہی نہیں کے اوپر ہی بن سکتا ہے، یا شاید نیکسٹ ٹائم اگر کوسچن بنے گا تو اس میں وہ یہ پارٹ ایڈ کر دے گا کہ قرآن اور
حدیث کی پرسپیکٹیو سے اس کی ذرا سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس ہائی لائٹ کریں. ظاہر ہے وہ اگر بنے گا تو وہ 10 نمبر کا نوٹ بنے گا. امپیکٹ جو ہے نا یہ 20 کا بھی بن سکتا ہے، 10 کا بھی بن سکتا ہے، اور دونوں ملا کے بھی 20 نمبر کا کوشچن بن سکتا ہے. باقی ظاہر ہے میرا نہیں خیال وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ مناسک حج بتائیں اور کس سیکوینس سے پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے یہ CSS کے ڈومین کی چیزیں نہیں ہیں. اور ویسے بھی اس میں ظاہر ہے کچھ چھوٹے موٹے فقہی اختلاف بھی ہیں، تو اسٹوڈنٹس ہر طرح کے پھر ظاہر ہے ڈفرینٹ اسلامک اسکول آف تھاٹس کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، ان کی افیلیشن ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو تھوڑی سی کنٹروورشل پھر وہ بائسز والی چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے موسٹلی. تو وہ آپ سے جنرلی پوچھے گا کہ اس کا کلیکٹیو یا انڈیویجول پر امپیکٹ بتائیں اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے سگنیفیکنس بتائیں. تو یہ ہم موسٹلی کور کر چکے ہیں. باقی روحانی حوالے سے بھی تقریباً یہی آپ کی چیزیں بنیں گی کہ آپ کو اوورال اخلاقی طور پر آپ کے اندر بہت بہتری آتی ہے، آپ کے اندر حسد کا ایلیمنٹ ختم ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے، کینہ، بغض، غیبت وغیرہ سے دور رہتے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی جو آپ کے اخلاقی آسپیکٹس ہیں، اور آپ کی اسپرچولی اللہ کے ساتھ اٹیچ آپ ایک پازیٹیو وے میں ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں انسانیت کے ساتھ بھی ایک آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور ایک آپٹمسٹک ایک آؤٹ لک بن جاتی ہے. تو یہ ظاہر ہے انسان کی اپنی جو ہے نا وہ روحانی تربیت بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ میں دوسروں کے لیے بھی اس سے فائدہ مل رہا ہے اس لوگوں کو. تو یہ اس طرح سے اس کو کور کر لیں انشاءاللہ، امید کافی ہے. باقی یہ ریفرنسز اینڈ پہ ہوں گے تو اس سے آپ کو پھر فردر جو ہے نا وہ اپنی رائٹ اپ میں زیادہ ہیلپ ملے گی کہ آپ ان ریفرنسز کو ایڈ کریں گے، تھوڑی بات لکھی اس کو ایکسپلین کیا اور پھر ساتھ میں ریفرنس دے دیا، اپنی بات کو ویلیڈیٹ کیا، پھر آگے چلا گیا. ٹھیک ہے جی، یہ تھا حج کے اوپر کچھ بات میں جو کرنا چاہ رہا تھا.